بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام آمنہ ہے اور میری زندگی کی پہلی مکمل یاد ایک سرخ شعلوں میں لپٹی جھونپڑی کی ہے، میرے ماں باپ کی آخری پناہ۔ میں صرف 4 برس کی تھی جب ایک دن دادی کے ساتھ کھیتوں میں بیج چنتے ہوئے اچانک ہمارے جھونپڑے سے دھوئیں کے کالے بادل اٹھنے لگے۔ میں بھاگی چیختے ہوئے، لیکن جب پہنچی تو آگ اتنی بے رحم ہو چکی تھی کہ کچھ بچایا نہ جا سکا۔ میرے ماں اور بابا اس خوفناک حادثے میں زندہ جل گئے۔ کچھ دن تک تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میری دنیا میں کیا تبدیلی آ چکی ہے، لیکن پھر دادی کے آنسو اور ان کا کپکپاتا وجود میرے لیے وہ سچ بن گیا جسے سہنا میری عمر سے بڑا امتحان تھا۔ دادی نے میرا ہاتھ تھاما اور میرے لیے ماں باپ سب کچھ بن گئیں۔ ان کے جھریوں بھرے ہاتھوں میں شفقت تھی اور دل میں اتنا حوصلہ کہ میرا یتیم بچپن ان کے سائے میں سکڑ کر محفوظ ہو گیا۔ ہماری جھونپڑی تو خاکستر ہو چکی تھی، لیکن گاؤں کی کچھ عورتوں نے ہماری مدد کی اور ہم نے کھیتوں کے پاس ایک کچے کمروں والی جھگی بنا لی۔ دادی حکمت جانتی تھیں، وہ دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتیں۔ خواتین ان کے پاس پیٹ کے درد سے لے کر بچوں کے بخار تک کے لیے آتیں۔ ان کے ہاتھ کی رگڑائی ہوئی سفوف، جو شاندے اور تل کے تیل میں بھیگے ہوئے پتے لوگوں کو شفا دیتے تھے، اور بدلے میں کبھی آٹے کا تھیلا، کبھی 2 مٹی کے برتن اور کبھی کچھ روپے ہمارے گھر کا رزق بن جاتے۔ میری تعلیم کی شروعات بھی انہی دنوں ہوئی تھی۔ گاؤں کا سرکاری اسکول جس کی دیواریں مٹی کی تھیں، وہی میری علم کی پہلی دنیا بنی۔ میں روز صبح دادی کے ہاتھ سے پکا ہوا سادہ پراٹھا کھا کر پرانے بستے میں سلیٹ رکھ کر اسکول جاتی۔ پڑھائی کا شوق تھا اور کتابوں کی خوشبو میرے دل کو بہت بھاتی تھی، لیکن دادی کی دن بدن بڑھتی کمزوری اور روزمرہ کی ضروریات کے لیے جلد ہی میرے کندھوں پر چھوٹے چھوٹے بوجھ آ گئے۔ 5ویں جماعت تک تو میں اسکول جا سکی۔ اس کے بعد دادی نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، اب تمہیں میرے ساتھ بیٹھنا ہوگا، دوا کے نسخے یاد کرو، پتے چنا کرو اور لوگوں سے بات چیت کرنا سیکھو۔ میں نے شکایت نہیں کی، کیونکہ میں دل میں جانتی تھی کہ دادی اکیلی سب نہیں سنبھال سکتی۔ اب میں خود لوگوں کی نبض تھامنا سیکھ گئی تھی۔ کڑی دھوپ میں درختوں کے نیچے بیٹھ کر دادی کی ہدایات پر عمل کرتی، بوڑھی عورتوں کی باتیں سنتی اور بیمار بچوں کے سروں پر دادی کی بتائی ہوئی ٹھنڈی پٹیاں رکھتی۔ میری دنیا سکڑ گئی تھی، لیکن ان جڑی بوٹیوں کی خوشبو میں اور دادی کے ٹوٹے جملوں میں ایک مانوس سا چین چھپا ہوتا تھا۔ کبھی کبھار رات کو تکیے میں منہ چھپا کر ماں کے لمس کو یاد کرتی، بابا کی مسکراہٹ کو تصور میں بلاتی، مگر پھر دادی کے سرد ہاتھ میری پیشانی پر رکھے جاتے اور میں خود کو اس جھونپڑی کے ملبے سے اٹھا کر ایک نئی آمنہ میں ڈھلتا دیکھتی۔ غربت تھی، محرومیاں تھیں، لیکن دادی کے ساتھ جینے کا حوصلہ بھی تھا، اور یہی میری زندگی کی پہلی سیڑھی تھی۔ ایک ایسی سیڑھی جس کا ہر زینہ کسی دکھ، کسی قربانی اور کسی چھوٹی سی جیت سے جڑا ہوا تھا۔ دادی کی طبیعت آہستہ آہستہ بگڑنے لگی تھی۔ ان کے چہرے پر اب وہ زندگی کی چمک نہیں رہی تھی جو کبھی میرے لیے دنیا کا سہارا تھی۔ ان کے قدم لڑکھڑانے لگے تھے اور وہ اکثر ایک ہی بات دہراتی تھیں، بیٹا، اب اللہ ہی کا سہارا ہے، اب میرا وقت قریب ہے۔ ان کی یہ باتیں میرے دل کو دہلا دیتی، مگر میں ہمت باندھ لیتی تھی۔ ان کے پاس بیٹھتی، پاؤں دباتی اور ان کا ہاتھ تھام کر کہتی، دادی اب ٹھیک ہو جائیں گی، اللہ نے چاہا تو ہم پھر ہنسیں گے۔ لیکن شاید ان کا دل سچ جان چکا تھا۔ انہی دنوں میرے چچا کا بیٹا، جو عمر میں مجھ سے 10 سال بڑا تھا، اکثر ہمارے گھر آ جاتا۔ حالانکہ ان لوگوں کو دادی سے کوئی بھی ہمدردی نہیں تھی اور نہ ہی چچی دادی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ شاید دادی کی خدمت کے لیے آتا ہے، ان کی بیماری کا سن کر، لیکن جلد ہی میں نے اس کی آنکھوں میں ایک اجنبیت، ایک درندگی محسوس کر لی، جو میرے وجود کو کانپنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ وہ کبھی پانی کا بہانہ کر کے میرے پیچھے آتا، کبھی دوا دینے کے نام پر قریب آنے کی کوشش کرتا، اور کبھی ایسی باتیں کرتا جو میری سمجھ سے باہر تھیں، مگر دل کو تکلیف دیتی تھیں۔ دادی کی آنکھوں نے بھی یہ سب دیکھ لیا تھا، اور ان کے چہرے پر بھی فکر کی ایک گہری لکیریں نمودار ہو گئیں۔ وہ مجھ سے تو کچھ نہ کہتی، لیکن ان کا سہما ہوا انداز اور میری طرف بڑھتا ہوا تحفظ کا سایہ سب کچھ کہہ دیتا تھا۔ ایک دن جب وہ لڑکا چپکے سے میرے قریب آ کر کہنے لگا، تم بڑی ہو گئی ہو، اکیلی رہتی ہو، دادی تو کب تک رہیں گی اب؟ میرے ساتھ کسی دوستی کا تعلق بنا لو، آگے چل کر کام آئے گا۔ تو میری روح کانپ گئی۔ میں بھاگ کر دادی کے کمرے میں چلی گئی اور ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی نے میرا ماتھا چوما اور اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو چپکے سے پلو سے پونچھے۔ اس رات وہ بہت دیر تک جاگتی رہیں اور کچھ سوچتی رہیں۔ اگلی صبح انہوں نے محلے کی ایک عورت سے پیغام بھجوا کر میری ماں کے بھائی یعنی میری ماموں کو بلوانے کی کوشش کی۔ دادی نے مجھے کہا،
آمنہ تم میرے پاس امانت ہو، میں تمہیں اس درندہ صفت ماحول میں نہیں چھوڑ سکتی۔ تمہاری ماں میری جان تھی اور تم اس کی نشانی ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ تم وہاں جاؤ جہاں تمہیں عزت ملے، حفاظت ملے اور نئی زندگی کی کوئی راہ نکلے۔ ان کی آنکھوں میں ایک بے بسی اور ایک ماں جیسا درد چھپا ہوا تھا۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح اترے، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ دادی نے اب اپنی آخری سانسوں میں بھی میرے لیے وہی سوچا تھا جو ایک سچی ماں سوچتی ہے، بچانے کا، چھپانے کا، سنوارنے کا۔ اور یہ لمحہ میری زندگی کا دوسرا کڑوا موڑ بن گیا، جہاں نہ صرف بچپن چھن گیا بلکہ دادی کی گود سے بچھڑنے کا خدشہ بھی میرے دل پر سایہ فگن ہو چکا تھا۔ دادی کی طبیعت دن بدن بگڑتی چلی گئی، ان کی آنکھوں کی روشنی مدھم ہوتی گئی اور وہ اب زیادہ تر بستر سے لگ گئی تھیں۔ میں ان کے پاس بیٹھ کر ان کی دعائیں سنتی، ان کے لب ہلتے رہتے اور وہ مسلسل اللہ سے میری حفاظت کی دعا مانگتی رہتی۔ ایک رات جب چاندنی اپنے جوبن پر تھی، گاؤں کی خاموش فضاؤں میں صرف کتوں کے بھونکنے کی آواز گونج رہی تھی، دادی نے آخری بار میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کمزور سی آواز میں بولی، آمنہ، میرا وقت آ گیا ہے، تم ماموں کے ساتھ چلی جانا، وہاں تمہاری زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اور پھر ان کی سانسیں جیسے رک گئیں، میری دنیا ایک لمحے میں ویران ہو گئی۔ وہ آواز جو میرے لیے لوری تھی، خاموش ہو چکی تھی۔ وہ آنکھیں جو میری ہر پریشانی کا جواب تھیں، بند ہو چکی تھیں۔ میں ان سے لپٹ کر روتی رہی۔ گاؤں کی عورتیں آئیں، دادی کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور سب کچھ یوں ہوا جیسے کسی اور کے ساتھ ہو رہا ہو۔ میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا تھا اور میں بس خالی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ماموں تدفین سے کچھ دیر پہلے پہنچے۔ ان کی آنکھوں میں دادی کے لیے احترام اور میرے لیے ہمدردی تھی۔ جنازے کے بعد انہوں نے مجھے خاموشی سے ساتھ بٹھایا اور کہا، آمنہ، اب تم میری ذمہ داری ہو۔ میں نے بس سر ہلایا، کوئی جذبہ باقی نہ بچا تھا۔ وہ مجھے گاؤں سے شہر لے آئے جہاں مامی اور ان کے 2 بچے رہتے تھے۔ شہر کا ماحول میرے لیے اجنبی، عجیب اور ڈراونا تھا۔ ہر طرف شور، تیز رفتاری، اجنبی چہرے اور بند دروازے تھے۔ میں نے پہلی بار زندگی میں گلیوں میں سجی دکانیں، اونچے مکان اور برق رفتار گاڑیاں دیکھی تھیں، لیکن اس سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ سرد رویہ تھا جو مامی نے میرے لیے رکھا تھا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی چہرہ بنا لیا، جیسے میں کوئی بوجھ ہوں جو ان پر تھوپ دیا گیا ہو۔ انہوں نے میرے کمرے کے بجائے مجھے باورچی خانے کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں سونے کو کہا اور روزمرہ کے کام سکھانے شروع کر دیے۔ میں سہمی سہمی چپ چاپ کام سیکھتی گئی۔ جھاڑو، برتن، کپڑے دھونا، سب کے لیے ناشتہ بنانا، یہ سب میری نئی زندگی کے حصے بن گئے۔ میرے ہم عمر کزن رمشا سے بھی میرا تعلق رسمی سا تھا۔ وہ اسکول جاتی تھی، صاف ستھری یونیفارم پہنتی، کتابیں پڑھتی اور اکثر اپنی دوستوں سے فون پر بات کرتی۔ میں ایک کونے میں بیٹھ کر اس کی خوشیاں دیکھتی اور خود کو چھوٹا، پرایا اور کمزور محسوس کرتی۔ عدیل جو رمشا کا بڑا بھائی تھا، خوش اخلاق تھا مگر مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ میں اکثر سوچتی کہ کیا میں بھی کبھی کسی کی بیٹی تھی؟ کیا مجھے بھی کبھی کسی نے پیار سے گود میں جھلایا تھا؟ لیکن شہر کی زندگی میں میرے لیے صرف خاموشی تھی، دیواریں تھیں اور بے زبان کام تھے۔ شہر کا وہ نیا ماحول، وہ اجنبی لوگ، وہ مامی کی سخت نظروں کی تپش، یہ سب مجھے روز جلا رہے تھے، لیکن میں دادی کی دعا کو اپنی ڈھال بنائے خود کو بچاتی جا رہی تھی۔ میں بس دل ہی دل میں یہی سوچتی تھی کہ دادی سچ کہہ گئی تھی، آمنہ، اللہ پر یقین رکھنا، وہ کبھی یتیم کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ شہر کی زندگی میرے گاؤں کے سادہ اور دھیمے ماحول سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں دن رات کی تمیز مشکل تھی، شور اتنا ہوتا کہ دل گھبرانے لگتا اور چہروں پر خلوص کم، مصروفیت زیادہ نظر آتی۔ مامی جان کے رویے نے جلد ہی مجھے یہ باور کرا دیا کہ میں ان کے لیے محض ایک نوکرانی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ روز صبح جلدی اٹھ کر ان کے حکم پر پانی بھرنا، برتن دھونا، جھاڑو لگانا، ناشتہ تیار کرنا اور اسکول جانے والی رمشا کے کپڑے استری کرنا میرے فرائض میں شامل ہو چکا تھا۔ مامی جان کی زبان میں نہ نرمی تھی نہ شفقت، ذرا سی غلطی پر طعنہ سننے کو ملتا۔ تمہیں دادی نے کیا صرف برتن دھونا ہی سکھایا تھا؟ میں خاموش رہتی، آنکھیں جھکا لیتی، کیونکہ جواب دینا مجھے دادی نے سکھایا ہی نہیں تھا۔ رمشا جو میری ہم عمر تھی، شروع میں مجھ سے اجتناب کرتی رہی، شاید ماں کی تربیت کا اثر تھا، مگر جب اس نے مجھے روزانہ اتنے کام کرتے دیکھا اور میری تھکن سے جھکی کمر، ٹوٹتے ہوئے ہاتھ اور سہمی ہوئی آنکھیں دیکھیں تو اس کے دل میں میرے لیے ہلکی سی نرمی اترنے لگی۔ ایک دن جب میں چپ چاپ اس کے کپڑے استری کر رہی تھی، وہ میرے پاس آ کر بولی، تم گاؤں سے آئی ہو نا؟ وہاں اسکول کیسا ہوتا ہے؟ یہ پہلا جملہ تھا جو کسی نے اس گھر میں میرے حال کے بارے میں پوچھا تھا۔
میں نے سر ہلا کر مختصر جواب دیا، چھوٹا سا اسکول تھا، کچی زمین پر بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ اس دن کے بعد وہ اکثر مجھ سے بات کرنے لگی، کبھی اپنے اسکول کی باتیں، کبھی اپنی سہیلیوں کے قصے، اور کبھی دل کھول کر ہنستی، جسے دیکھ کر میرے دل کو بھی کچھ لمحوں کے لیے سکون ملتا۔ لیکن گھر میں جو اصل چہرہ روز نظر آتا تھا وہ مامی کا تھا۔ ان کے لیے میں صرف ایک اضافی بوجھ تھی جسے ماموں لے آئے تھے۔ اگر کبھی میرے ہاتھ سے کوئی پلیٹ ٹوٹ جاتی یا سالن میں نمک زیادہ ہو جاتا تو وہ سب کے سامنے ڈانٹ دیتی اور گھنٹوں بات نہ کرتی۔ میں نے کبھی ان سے کچھ مانگا نہیں، نہ نئے کپڑے، نہ جوتے، نہ کسی خوشی کی امید۔ بس دل میں ایک خواہش چھپی رہتی کہ شاید وہ ایک دن مجھے بیٹی جیسا سمجھنے لگے، لیکن وہ دن کبھی نہ آیا۔ عدیل جو مجھ سے چند سال بڑا تھا اپنے کمرے میں زیادہ وقت گزارتا یا یونیورسٹی جاتا۔ وہ زیادہ بولتا نہیں تھا اور مجھ سے تو بالکل نہیں، لیکن میں جب بھی اسے دیکھتی دل کے اندر کوئی نرم سا جذبہ مچلنے لگتا۔ نہ جانے کیوں اس کی خاموش طبیعت، اس کی گھمبیر آنکھیں اور ذمہ دار رویہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ کبھی کبھار وہ مجھے پانی کا جگ پکڑاتے ہوئے شکریہ کہہ دیتا تو دل جیسے بجاتا۔ آمنہ، تم کسی قابل ہو۔ وہ میری طرف نظر بھر کر کبھی نہیں دیکھتا تھا، لیکن میری نظریں اکثر اس کا تعاقب کرتی تھیں۔ چھت پر کپڑے سکھاتے وقت یا جب وہ ہنسی کے ساتھ اپنی بہن سے بات کرتا، میں خاموشی سے اسے تکتی رہتی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھ سے بلند ہے، تعلیم، حیثیت، سب کچھ میں بہتر ہے، لیکن دل کو کب عقل کی بات سمجھ آتی ہے؟ وہ دھڑکن جو ہر روز اس کے قدموں کی چاپ پر تیز ہو جاتی، وہ خواب جو رات کی تنہائی میں بنتی، مجھے بتا رہے تھے کہ میں اسے چاہنے لگی ہوں۔ ایک ایسے شخص کو جو شاید کبھی میرے جذبات کو نہ سمجھے، لیکن میری خاموشی کی گواہی میرا دل ہر لمحہ دیتا رہا۔ شہری زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا، خاموش رہنا، برداشت کرنا، تنہائی سے دوستی کرنا، اور ایک ایسے خواب کو سینے میں دبانا جو کبھی حقیقت نہ بن سکے۔ مگر شاید یہی خاموش خواب میرے اندر کسی نئے موڑ کی بنیاد بننے والے تھے، ایک ایسا موڑ جہاں ایک عام سی لڑکی کا دل کسی غیر معمولی کہانی کا دروازہ کھولنے کو تھا۔ چھت پر کپڑے سکھانے کا وقت میرے دن کا سب سے پرسکون لمحہ ہوتا تھا۔ مامی جان نیچے کے کاموں میں مصروف ہوتی، رمشا اسکول جا چکی ہوتی، اور عدیل وہ بھی اپنے کمرے یا کسی مصروفیت میں گم ہوتا۔ میں خاموشی سے بالٹی اٹھا کر چھت پر آ جاتی، گیلی چادریں، قمیضیں اور دوپٹے تار پر ڈالتی جاتی اور ہلکی ہوا میں ان کا لہرانا دیکھتی رہتی۔ انہی لمحوں میں ایک دن میری نگاہ پہلی بار پڑوس کے خالی مکان پر پڑی۔ وہ مکان جو کبھی میرے خیال میں بھی نہیں آیا تھا، اچانک ہی میری نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ وہ مکان خاموش تھا، جیسے برسوں سے کسی نے دروازہ بھی نہ کھولا ہو۔ کائی زدہ دیواریں، زنگ آلود گیٹ، اور سب سے عجیب بات، اس کے بالکل پاس اگا ایک پرانا درخت جس کی خشک لمبی شاخیں آہستہ آہستہ مکان کی چھت کو چھو رہی تھی، جیسے برسوں کی خاموشی کو ٹٹول رہی ہوں۔ وہ منظر بے حد سادہ تھا، مگر نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی، جیسے کوئی انجانی کشش ہو، کوئی انکہی صدا جو اس خاموش مکان سے آ رہی ہو۔ میں نے کئی بار اس طرف دیکھا، ہر بار وہی سکوت، وہی سناٹا، لیکن اس سناٹے میں بھی کچھ تھا، جیسے مکان سانس لے رہا ہو، جیسے کسی کی آنکھیں پردے کے پیچھے سے مجھے دیکھ رہی ہوں۔ کپڑے پھیلاتے ہوئے میرا ہاتھ رک گیا۔ میں دیر تک اس مکان کو تکتی رہی، اس کی کھڑکیوں پر پڑے گرد آلود شیشے، آدھے کھلے زنگ آلود جالی والے دروازے، اور وہ ایک کمرہ جس کی کھڑکی کا پردہ ہوا سے ہلتا مگر واپسی میں سکوت چھوڑ جاتا۔ یہ سب کچھ میرے دل کو بے وجہ اپنی طرف کھینچنے لگا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو جھٹکا دیا جیسے خواب سے جاگی ہوں۔ کیا ہو گیا ہے آمنہ؟ ایک خالی مکان دیکھ کر دل کیوں بھٹکنے لگا؟ مگر دل کب کسی سوال کا جواب دیتا ہے؟ اگلے دن جب میں دوبارہ چھت پر آئی تو میری نگاہ بے اختیار اسی کی طرف گئی۔ وہی مکان، ویسا ہی خاموش، مگر اب مجھے اس کی خاموشی میں کوئی پیغام سا سنائی دیتا تھا، جیسے کسی نے مجھے وہاں بلایا ہو یا جیسے وہاں کچھ میرا انتظار کر رہا ہو، کچھ جو دکھائی نہیں دیتا مگر دل کی گہرائی میں محسوس ہوتا ہے۔ وہ دن پہلا دن تھا جب میں نے کسی بے جان عمارت سے وابستگی محسوس کی، شاید اس لیے کہ میں خود بھی اپنے اندر خاموش، خالی اور ادھوری تھی، شاید اس لیے کہ وہ مکان بھی میرے جیسا ہی تھا، نظر انداز شدہ، خاموش اور ماضی سے بوجھل، اور شاید اس لیے کہ قسمت مجھے اس خاموش مکان کی طرف دھکیل رہی تھی، ایک ایسی داستان کے آغاز کی طرف جس کے انجام کا مجھے ابھی علم نہیں تھا۔ ایک دن شام کو جب مامی جان صحن میں سبزی کاٹ رہی تھی اور میں ان کے پاس بیٹھی دال چن رہی تھی، دل نے بے قراری سے مجبور کر دیا کہ آخر اس خالی مکان کے بارے میں کچھ پوچھ ہی لوں۔ کئی دنوں سے اس مکان کی طرف بار بار کھنچاؤ محسوس ہو رہا تھا، دل میں عجیب سی بے چینی رہتی تھی،
میں نے ہچکچاتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، مامی وہ سامنے والا جو پرانا خالی گھر ہے اس میں کوئی نہیں رہتا؟ بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ مامی نے سبزی کاٹتے کاٹتے ایک پل کو ہاتھ روکا، گردن اٹھائی اور میری طرف عجیب سی نظر ڈالی، جیسے میں نے کوئی ایسا سوال پوچھ لیا ہو جو برسوں سے دبایا گیا ہو۔ ان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے خوف سا جھلکا، پھر جلدی سے نظریں جھکا کر وہ سبزی میں مصروف ہو گئی۔ ان باتوں سے دور رہا کرو آمنہ، وہ مکان منحوس ہے، سالوں سے بند ہے، اس کی ہوا بھی اچھی نہیں۔ میں کچھ اور جاننے کو بےتاب تھی، بولی، لیکن کیوں مامی؟ آخر کیا ہوا تھا وہاں؟ مامی نے گہری سانس لی اور دھیرے سے بولی، کہانی پرانی ہے، کوئی 10-12 سال پہلے اس مکان میں ایک خاندان رہتا تھا، بہت باعزت مگر غریب لوگ تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی، نہایت خوبصورت، نازو پلی، لیکن قسمت کی مار وہ ایک جن کی محبت میں مبتلا ہو گئی۔ میرا ہاتھ دال چنتے رک گیا۔ جن؟ میں نے دہرایا، حیرت اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں۔ مامی نے اسبات میں سر ہلایا، پھر آہستہ سے بولی، کہتے ہیں وہ جن اس لڑکی کو چاہتا تھا اور وہ بھی اس کے عشق میں اندھی ہو گئی تھی۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ لڑکی خود بلاتی تھی اسے، چھت پر بیٹھ کر راتوں کو سرخ دھاگے باندھتی، جادو کرتی، خدا جانے کیا کیا۔ پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا کہ اس کے ماں باپ نے اسے چھت سے نیچے گرا دیا۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ قتل؟ ہاں، اور اگلی صبح وہ گھر بند ہو گیا، پورا خاندان کہیں غائب ہو گیا، جیسے زمین نگل گئی ہو۔ تب سے وہ گھر بند ہے، اور لوگ کہتے ہیں جو اس درخت کو چھوئے یا چھت پر جائے وہ خوابوں میں اس لڑکی کی صدا سنتا ہے، وہ لڑکی جو مر کر بھی آزاد نہیں ہوئی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میں نے نظریں جھکا لی مگر دل جیسے شور مچانے لگا۔ تو یہ تھا اس خاموش مکان کا راز، ایک عشق جو انسان اور جن کے بیچ تھا، ایک قتل جو صدیوں کی داستان میں بدل گیا، اور شاید وہ کہانی ابھی تک مکمل نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کا دھاگا اب میرے ہاتھ میں بندھنے والا تھا۔ وہ دن عام سا تھا مگر شام ہوتے ہی کچھ غیر معمولی ہو گیا۔ کپڑے چھت پر ڈالنے گئی تو آسمان پر ہلکی سرخی پھیل رہی تھی، سورج ڈھلنے کو تھا اور ٹھنڈی ہوا آہستہ آہستہ چل رہی تھی۔ سامنے والے خالی مکان کی چھت پر نظر پڑی تو دل بے اختیار کھنچ گیا۔ کئی دنوں سے دل کو وہی پرانی چھت، وہی درخت اور اس کے جھولتے پتے بلاتے تھے، لیکن آج کچھ الگ تھا۔ درخت کی ایک لمبی شاخ جس نے برسوں سے اس خالی مکان کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا، آج کچھ زیادہ ہی جھکی ہوئی تھی، جیسے مجھ تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میری نظر اس شاخ پر پڑی تو سانس جیسے رک سی گئی۔ شاخ کے سرے سے سرخ رنگ کا ایک دھاگا جھول رہا تھا، وہ نہایت باریک مگر چمکدار تھا، شام کی روشنی میں جیسے خون کی لکیر سی لگ رہی ہو۔ پہلے تو قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے، لیکن پھر جیسے اندر کوئی اور بول اٹھا، قریب جا کے دیکھ، کچھ تو ہے۔ تجسس نے خوف پر قابو پا لیا۔ میں آہستہ آہستہ چھت کی دیوار کے قریب گئی اور ہاتھ بڑھا کر وہ شاخ تھام لی۔ ٹھنڈی تھی لیکن جیسے نبض چل رہی ہو۔ دھاگے کو پکڑ کر کھینچا تو وہ آسانی سے کھل گیا۔ دھاگا کھلتے ہی اس کے آخر میں بندھی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز میری ہتھیلی پر آ گری۔ وہ ایک نہایت خوبصورت انگوٹھی تھی، سرخ پتھر سے جڑی ہوئی، جو ہلکی روشنی میں بھی جگمگا رہی تھی۔ میں نے دل کی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے اسے غور سے دیکھا۔ شاید کسی کی گمشدہ چیز ہو، دل نے کہا، یا شاید وہی چیز جس کا ذکر مامی نے کیا تھا، دماغ نے دہرایا۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، پھر جانے کیوں میں نے وہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لی۔ بس پہنتے ہی ایک سرد لہر میرے جسم میں دوڑ گئی، جیسے ہوا لمحے بھر کے لیے ٹھہر گئی ہو۔ میرے ارد گرد کی فضا بدل گئی، دھوپ میں ٹھنڈک آ گئی اور درخت کی شاخیں ہلنا بند ہو گئیں۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور ساتھ ہی ایک عجیب سا سکون آ گیا، جیسے یہ انگوٹھی میرے لیے ہی بنائی گئی ہو۔ اس رات میں نے وہ انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی مگر وہ تو جیسے میری انگلی میں جڑ گئی تھی، اور میں جانتی بھی نہ تھی کہ اس ایک سرخ دھاگے کو کھولنے سے میری زندگی کی بند کہانی کا دروازہ کھل چکا تھا۔ انگوٹھی پہننے کے بعد جیسے میری دنیا ہی بدل گئی تھی، مگر یہ تبدیلی اتنی خاموش اور دھیمی تھی کہ پہلے پہل تو میں خود بھی سمجھ نہ سکی۔ رات جیسے ہی آئی، نیند نے آنکھوں پر دستک دی مگر دل بے چین سا تھا۔ بستر میں لیٹی تو دل بار بار اس خالی مکان کی طرف لوٹتا اور ذہن میں وہ درخت، وہ سرخ دھاگا اور انگوٹھی کی چمک رقص کرنے لگتی۔ آنکھیں بند ہوئیں تو خواب کی وادی میں قدم رکھ دیا، لیکن یہ خواب عام خوابوں جیسے نہ تھے۔ پہلا خواب یوں شروع ہوا جیسے میں اسی خالی مکان کی سیڑھیاں چڑھ رہی ہوں، دروازہ خود بخود کھلتا ہے، اندر اندھیرا ہے مگر ایک کمرے کے کونے میں مدھم روشنی جل رہی ہے۔ روشنی کی طرف قدم بڑھائے تو وہاں ایک کرسی پر کوئی بیٹھا ہے،
چہرہ نظر نہیں آتا مگر آنکھیں جلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ جیسے ہی میں قریب جاتی ہوں وہ آنکھیں میری طرف دیکھ کر بس اتنا کہتی ہیں، تم نے مجھے آزاد کیا۔ پھر اچانک ایک زوردار جھٹکا ہوتا ہے اور میں پسینے میں شرابور جاگ جاتی ہوں۔ اگلی رات پھر وہی خواب، لیکن اس بار میں اپنے بستر پر تھی اور کسی کی سانسیں اپنے گردن کے قریب محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی میرے بالوں کو چھو رہا ہو۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، لیکن کمرے کی فضا بھینی بھینی خوشبو سے مہک رہی ہوتی تھی، جیسے کسی نے ابھی ابھی گلاب اور چنبیلی ملا کر چھڑکا ہو۔ یہ خوشبو نہ گھر کے کسی عطر کی تھی، نہ مامی کے استعمال کی کسی چیز کی۔ یہ کچھ اور تھی، کسی اور ہی دنیا کی مہک۔ کبھی کبھی راتوں کو اچانک یوں محسوس ہوتا جیسے کسی نے میری گردن پر آہستہ سے ہاتھ رکھا ہو یا کسی نے کان کے قریب کچھ کہا ہو، لیکن کمرے میں خاموشی کا راج ہوتا۔ ایک دو بار تو یہ بھی محسوس ہوا کہ کسی کی انگلیاں میری کلائی پر پھسل رہی ہیں، اور جب روشنی جلائی تو کچھ نہ ملا۔ میری نیندیں اڑ چکی تھیں۔ جاگتے میں بھی خوابوں کا سالم ہونے لگا تھا۔ دن بھر ذہن الجھا رہتا، جسم تھکا تھکا، اور دل بے وجہ کسی انجانی ہستی کی موجودگی سے بھرا ہوتا۔ رمشا کے ساتھ کھیلنے کو دل نہ کرتا، عدیل سے بات کرنے کا حوصلہ نہ پاتی۔ سب کچھ جیسے بوجھ سا لگنے لگا تھا۔ اب مجھے یقین ہونے لگا تھا کہ وہ انگوٹھی محض زیور نہ تھی، وہ میرے اور کسی اور کے بیچ ایک در چھپا رہی تھی، اور شاید وہ در اب کھل چکا تھا۔ اس رات سب لوگ کسی شادی میں گئے ہوئے تھے، رمشا اور عدیل بھی ساتھ گئے ہوئے تھے۔ مامی نے کہا تھا کہ اگر تھکی ہوئی ہو تو گھر پر ہی رک جاؤ۔ میں نے بہانہ بنا لیا کہ طبیعت کچھ بوجھل ہے، ورنہ حقیقت یہ تھی کہ دل ہی دل میں اس خالی مکان کے راز نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور ان دنوں دل بار بار چاہتا تھا کہ میں تنہا رہوں، کچھ سمجھوں، کچھ جانوں۔ شام کا وقت تھا۔ سب کے جانے کے بعد میں نے سارے کمروں کے دروازے بند کیے، لائٹیں آن کیں اور خود کو مصروف رکھنے کے لیے کتاب لے کر بیٹھ گئی، لیکن دل بار بار چھت کی طرف دیکھتا، اس درخت کی طرف جس کی شاخ سے وہ سرخ دھاگا بندھا تھا۔ ایک عجیب سا اضطراب دل میں اٹھنے لگا، جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ رات کے کوئی 10 بجے کا وقت ہوگا جب اچانک کمرے کی کھڑکی کھلی، حالانکہ میں اسے بند کر چکی تھی۔ سرد ہوا کا جھونکا آیا اور ساتھ ہی دل کو ایک سنسناہٹ سی محسوس ہوئی، جیسے کوئی آ گیا ہو۔ میں نے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا تو دل دھک سے رہ گیا۔ میرے سامنے والی کرسی پر کوئی بیٹھا تھا، ایک نوجوان، سنہرے سے بال، گہری آنکھیں، لمبی قامت، سفید لباس میں ملبوس، اور چہرے پر ایسی خوبصورتی کہ میں نے زندگی میں کبھی نہ دیکھی تھی۔ میں سہم گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، زبان پر سکت نہ رہی، لیکن اس نے کوئی حرکت نہ کی، بس نظریں مجھ پر جمائے بیٹھا رہا جیسے مجھے برسوں سے جانتا ہو۔ میں نے ہمت کر کے کہا، تم کون ہو؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آواز میرے دل میں اتری، نرم، گہری اور کسی پرانی داستان جیسی۔ مت ڈرو آمنہ، میں وہی ہوں جسے تم نے آزاد کیا۔ میں جنزادہ ہوں، برسوں سے اس شاخ میں بندھ کر قید تھا، تمہارے ہاتھوں میرے بندھن کھلے، تم نے مجھے چھٹکارا دیا۔ میرا بدن کانپنے لگا، میں پیچھے ہٹنا چاہی مگر میری ٹانگیں جیسے زمین سے جڑ چکی تھیں۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، جنزادہ؟ لیکن تم انسان جیسے ہو۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، کیونکہ تمہیں خوف نہ ہو اسی لیے میں اپنی اصل صورت میں نہیں آیا، تمہیں اپنی دنیا سے نہیں ڈرایا۔ تمہارے سامنے آیا ہوں کیونکہ تم نے مجھے چھٹکارا دیا، اور اب میں تم پر اپنا حق سمجھتا ہوں۔ اس کے لہجے میں کوئی زبردستی نہیں تھی، لیکن ایک عجیب سا اختیار ضرور تھا، جیسے وہ میرے دل کی دیواروں میں پہلے سے بسا ہو اور میں خود بھی اس کی موجودگی کو رد نہیں کر پا رہی تھی۔ اس لمحے میری ساری حقیقت، سارا خوف، سب سوال ایک کنارے ہو گئے اور بس ایک احساس باقی رہ گیا، میں اکیلی نہیں ہوں اب۔ میں ہونک سی اس کرسی پر بیٹھے نوجوان کو دیکھ رہی تھی جس نے لمحے بھر میں مجھے حقیقت سے کہیں دور کھینچ لیا تھا۔ وہ کہہ چکا تھا کہ وہ جنزادہ ہے، اور میں نے جو سرخ دھاگا درخت سے کھولا تھا وہ اس کی قید کا سلسلہ تھا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں اور دل کسی انجانی کیفیت میں ڈوبا جا رہا تھا۔ تب اس نے ایک گہری سانس لی، جیسے ماضی کی کسی بھاری یاد کو اپنے سینے سے باہر نکالنے جا رہا ہو۔ میں ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا آمنہ، میں بھی تمہاری طرح انسانوں میں رہتا تھا۔ میرا نام عاظم ہے، میں جنات کی ایک بہت اونچی نسل کے شہنشاہ کا بیٹا تھا۔ میں ایک رئیس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر میری روح ہمیشہ سے ان چیزوں کی پیاسی تھی جو دولت سے نہیں ملتی، محبت، خلوص، اور وہ خاموشی جو کسی کی موجودگی میں بولتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں جیسے پرانی راکھ سے اٹھتا ہوا دھواں تیرنے لگا، اور اس کی آواز کے اندر اداسی کی وہ نمی تھی جو صدیوں کی جدائی کے بعد بھی خشک نہیں ہو سکی تھی۔
میرے والد دولت کے پجاری تھے، ان کے پاس بے شمار طاقتیں موجود تھیں، انہیں ہر چیز میں نفع نظر آتا تھا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، مگر میں ہمیشہ ان کے خوابوں سے ہٹ کر چلتا تھا۔ میرے دل میں ایک ہنستی مسکراتی لڑکی کی تصویر رہنے لگی تھی، وہ لڑکی جو ہمارے باغ میں اپنے نانا کے ساتھ پھلوں کو لینے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اس کا نام لیلا تھا۔ وہ عام لوگوں جیسی نہیں تھی، اس کے ہونٹوں پر ہر وقت دعا کا رس ہوتا اور اس کی آنکھوں میں جیسے کسی اور جہان کی چمک۔ وہ جب بھی آتی میں چھپ کر اسے دیکھا کرتا۔ میں نے خاموشی سے سنا، جیسے کوئی داستان سنے جس کا انجام پہلے سے جانتی ہوں، مگر پھر بھی ہر لفظ دل پر لکھتی چلی جائے۔ عظیم کی آنکھیں کچھ لمحے کے لیے بند ہو گئیں، جیسے وہ پھر سے لیلا کی موجودگی کو محسوس کر رہا ہو۔ ایک دن میں نے ہمت کی اور اس سے بات کی۔ میری آواز کانپ رہی تھی، مگر اس کی مسکراہٹ نے میری ہمت بڑھا دی۔ ہم نے آہستہ آہستہ باتیں کرنا شروع کی، کبھی باغ میں، کبھی ندی کے کنارے، کبھی شام کے وقت جب ہر طرف سنہرا سکون ہوتا۔ وہ میری باتوں پر ہنستی اور میں اس کی ہر ہنسی کو اپنے دل میں محفوظ کرتا۔ محبت رفتہ رفتہ میرے رگو پے میں اترنے لگی تھی۔ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی، مگر ہم دونوں جانتے تھے کہ ہمارے راستے الگ ہیں۔ وہ ایک معمولی سے گھرانے کی لڑکی تھی اور میں ایک رئیس جنزادہ جو ایک بہت طاقتور نسل کے حامل تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دل نہ حسب دیکھتا ہے نہ نسب، بس دھڑکنے کے لیے ایک چہرہ چاہیے۔ ہمارے درمیان کوئی وعدے نہ تھے، کوئی خواب نہ تھے، بس خاموشی تھی جو ہر بات کہہ دیتی تھی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی آواز میں نمی بڑھنے لگی تھی۔ وہ اپنی کہانی سناتے سناتے جیسے دوبارہ اس لمحے میں چلا گیا تھا جہاں سب کچھ اجنبی تھا، مگر ایک چہرہ جانا پہچانا تھا۔ پھر ایک دن ہمارے درمیان جو خاموشی تھی وہ کسی کے کانوں تک جا پہنچی۔ میرے والد نے مجھے بلا کر پوچھا کہ کیا میں واقعی ایک گھٹیا لڑکی کے پیچھے اپنا نام اور خون رسوا کر رہا ہوں؟ میں خاموش رہا۔ میری خاموشی ان کے لیے اعتراف تھی۔ انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور لیلا کے نانا کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں۔ میں اس کے الفاظ پر کان دھرے بیٹھی رہی اور میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے یہ درد اب صرف اس کا نہ رہا ہو۔ اگلے دن جب میں کسی طرح چھپ کر باہر نکلا اور باغ میں گیا تو لیلا کا چہرہ زرد تھا، اس کی آنکھوں میں وہ چمک باقی نہ تھی۔ وہ رو رہی تھی اور میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولی، عازم چلے جاؤ، وہ تمہیں ختم کر ڈالیں گے، وہ مجھے بھی مار ڈالیں گے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، میں تمہیں لے جاؤں گا کسی اور سمت، کسی اور دنیا میں جہاں کوئی ہمیں نہ پہچانے۔ لیکن اس رات سب کچھ ختم ہو گیا۔ اس کی آواز رک گئی تھی۔ وہ کچھ لمحے ساکت بیٹھا رہا، جیسے سانسوں میں جلتی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس رات میرے والد اور ان کے ساتھی، گاؤں کے کچھ لوگ تلواریں اور مشعلیں لے کر باغ میں پہنچے۔ میں اور لیلا وہاں ملنے والے تھے۔ مجھے وہیں پکڑ لیا گیا اور میرے سامنے انہوں نے لیلا کو زمین پر گھسیٹا اور کسی نے تیز دار ہتھیار سے اس کا سینہ چیر دیا۔ اس کی چیخ، وہ چیخ آج بھی میرے اندر گونجتی ہے۔ میں چیختا رہا، تڑپتا رہا۔ انہوں نے لیلا کو اٹھا کر چھت سے دھکا دیا اور الزام لگایا کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ وہ مجھے کسی طاقتور عامل کے ذریعے اس کے ہاتھ کی انگوٹھی میں قید کر کے اس درخت کے ساتھ قید کر دیا۔ اب اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی اور آنکھوں میں وہ نمی جو زمین کو بھی رلا دے۔ لیلا کی موت کے بعد اس گھر کو بند کر دیا گیا، میری روح کو بھی وہیں دفن کر دیا گیا، لیکن میری روح چین نہ پا سکی۔ میں کسی اور شکل میں آ گیا، صدیوں تک اسی مکان میں قید رہا۔ کسی کو ہماری پریم کہانی پر ترس نہ آیا۔ میں صرف ایک دھاگے میں بندھا رہا، اس وقت کا انتظار کرتا رہا جب کوئی اپنے ہاتھوں سے مجھے آزاد کر دے گا۔ اور وہ تم ہو آمنہ۔ تمہاری صورت میں میں نے لیلا کی جھلک دیکھی ہے، تمہاری معصوم آنکھیں، تمہاری خاموشی، تمہاری سہمی ہوئی سانسوں میں مجھے وہی خوشبو محسوس ہوئی۔ اب وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نہ جانے اس کی کہانی کا درد زیادہ تھا یا وہ احساس کہ میں کسی اور کی یاد کی مکمل تصویر تھی۔ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا آمنہ، بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری موجودگی سے نہ ڈرو۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، میں صرف تمہارا محافظ ہوں، تمہارے گرد وہ دائرہ ہوں جو تمہیں ہر بری نظر سے بچائے گا۔ اب مجھ پر لازم ہے، میرا فرض ہے کہ میں تمہارا قرض ادا کروں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گیا۔ میرے ارد گرد کی فضا جیسے تھم گئی تھی۔ میرے لیے یہ سب ایک خواب جیسا تھا، مگر دل میں کچھ نہ کچھ ٹوٹ رہا تھا اور کچھ نیا بن رہا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ میری زندگی اب وہ نہ رہے گی جو پہلے تھی۔ میرے اندر اب کسی اور کی کہانی بھی سانس لینے لگی تھی، کسی اور کی محبت، کسی اور کا درد اور شاید کسی اور کا عشق۔ جب وہ جنزادہ میری آنکھوں کے سامنے بیٹھا تھا
اور اس کی آنکھوں میں وہ سیاہ جھیلوں جیسی گہرائی جھلک رہی تھی، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لمحہ میری زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، جیسے صدیوں کا سفر طے کر کے وہ آخر کار اپنی منزل تک پہنچا ہو۔ پھر ایک دم اس کی آواز گونجی، جو نرم بھی تھی اور غیر معمولی بھی۔ آمنہ، تم نے مجھے آزاد کیا ہے۔ یہ سرخ دھاگا جس میں میں بندھا ہوا تھا، یہ صرف ایک قید نہ تھی، بلکہ میرے دل پر لگا ہوا زخم تھا جو برسوں سے رستا رہا۔ تمہاری انگلیوں کی نرمی نے میری قید ختم کی اور میری روح کو سکون دیا۔ تمہاری معصومیت، تمہاری تنہائی اور تمہاری آنکھوں کا وہ خالص خوف، وہ سب میری روح کے اندر گونجتے رہے۔ تم اب میری ہو، صرف میری۔ میں نہ صرف تمہارا محسن ہوں بلکہ اب تمہاری محبت کا قیدی بھی ہوں۔ اس کی باتیں میرے دل میں کسی گہرے سروں والے ساز کی طرح اترتی چلی گئیں۔ وہ کوئی عام محبت نہیں تھی، وہ صدیوں پر محیط کسی پیاس کا جواب تھی جو شاید اب میرے نام لکھی جا چکی تھی۔ میں اس کی باتیں سن کر کچھ لمحوں تک گمسم بیٹھی رہی، جیسے وقت نے میرے لیے سانس لینا بھی بھول دیا ہو۔ عاظم کی آنکھوں میں ایسی وابستگی تھی جو نہ صرف جذبوں کو چھو رہی تھی بلکہ میرے اندر کوئی گہرا خلا بھرنے لگی تھی۔ لیکن دل کے کسی کونے میں ایک خوف باقی تھا۔ کیا یہ سب سچ تھا؟ کیا یہ جذبہ محض لمحاتی تھا یا وہ میری دنیا کا حصہ بننے کی جرت رکھتا تھا؟ میں نے نگاہیں جھکائیں، پھر آہستہ سے بولی، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہاری وابستگی سچ ہے، تو تمہیں میرے جیسا بننا ہوگا، مکمل انسان۔ تمہیں میری دنیا میں آنا ہوگا، میرے لوگوں کے بیچ رہنا ہوگا، ورنہ یہ سب خواب جیسا ہے، ایک ایسی حقیقت جسے کوئی نہیں مانے گا، نہ میں نہ دنیا۔ میرے الفاظ اس کے چہرے پر جیسے نرم دھوپ کی طرح پڑے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور پھر اپنی نظریں میرے چہرے پر جما دیں۔ آمنہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہاری خاطر، تمہاری محبت کی خاطر، میں اپنی اصل کو چھوڑنے کو تیار ہوں۔ میں تمہارے ساتھ وہی زندگی جینا چاہتا ہوں جو تم نے جی ہے، دکھ، غربت، خوشی، ہر چیز تمہارے ساتھ۔ میں انسان بنوں گا، تمہارے ماضی کا حصہ بنوں گا اور تمہارے مستقبل کا ساتھی۔ اس کی آواز میں وہ یقین تھا جس کی بنیاد پر لوگ زندگیاں بدل لیتے ہیں، اور میرے دل نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس یقین کو قبول کر لیا۔ عاظم کا انسان بننا اور اپنی دنیا میں قدم رکھنا ایک غیر معمولی لمحہ تھا جسے میں کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ ایک دن جب وہ میرے سامنے آیا، وہ اب ویسا نہیں تھا جیسا پہلے تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی جھیلوں کی گہرائی نہیں تھی، بلکہ ایک نئی روشنی تھی، ایک نیا جوش تھا۔ اس نے اپنی جنزاد حقیقت کو پس پشت ڈال کر انسانوں کی دنیا میں قدم رکھا تھا۔ وہ اب ایک مکمل انسان بن چکا تھا، وہ جو میری محبت کی خاطر ہر قدم پر، ہر حالت میں اپنے اصل کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ پہلے دن جب اس نے کام پر جانا شروع کیا، میں نے اس کی آنکھوں میں کچھ خاص دیکھا۔ وہ محنتی اور ایماندار تھا، اور میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنی جلدی انسانوں کی دنیا میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لے گا۔ اس نے ایک کمپنی میں ملازمت حاصل کر لی اور وہاں بھی اس نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا۔ ہر دن جب وہ دفتر سے واپس آتا، وہ تھکا ہوا ہوتا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک نیا اعتماد اور مسکراہٹ ہوتی۔ اس کا مقصد صرف ایک تھا، میرے لیے، ہماری مشترکہ زندگی کے لیے ایک محفوظ اور خوشحال مستقبل بنانا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس نے اپنے حالات کو بہتر بنایا اور مالی طور پر بھی مضبوط ہو گیا۔ ایک دن ایسا آیا جب میں نے اپنے ماموں اور مامی کی باتیں سنی جو آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ ارے سنتے ہو عدیل کے ابا، سنا ہے اس گھر میں کوئی نیا مکین آیا ہے؟ مامی جی کی آواز سن کر میں نے اپنی توجہ ان کی باتوں پر مرکوز کر لی۔ گھر کو دیکھو، کیسے خرید لیا اس نے، نہ جانے کہاں سے آیا ہے، اتنا امیر لگتا ہے۔ چیزیں دیکھو، گھر جیسے بنگلہ لگ رہا ہے۔ ان کی باتوں نے میرے اندر سوالات کا ایک طوفان برپا کر دیا۔ میں نے جلدی سے ان کی باتوں کی طرف توجہ دی اور سوچا کہ یہ شخص، یہ جو اب میرے سامنے تھا، اس نے اپنی زندگی کیسے بدل ڈالی۔ چند دنوں بعد اس کے فیصلوں اور محنت کا ثمر سامنے آیا۔ وہ ہر دن پہلے سے زیادہ کامیاب اور پختہ نظر آنے لگا۔ 3 دن بعد اس نے گھر کے سامان کو نئی جگہ پر منتقل کیا، اور وہ مکان جو کبھی خالی اور سنسان تھا، اب روشنیوں اور خوشبو سے بھر چکا تھا۔ وہ جب بھی گھر آتا، اس کے ہاتھوں میں نئی چیزیں، نئے لوازمات ہوتے۔ وہ چیزیں جو ایک دن تک صرف خواب لگتی تھیں، اب ہمارے ہاتھوں میں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا دل بھی میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ ہر دن وہ مجھے اپنی کامیابیوں کے بارے میں بتاتا، اور میری آنکھوں میں جو محبت تھی وہ اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر جاتی۔ وہ دن دور نہیں تھا جب اس نے ہمیں ایک نیا ماحول دیا، ایک نیا گھر دیا، اور وہ سب کچھ دیا جو ہم نے کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔
وہ اب صرف ایک کام کرنے والا انسان نہیں تھا، بلکہ ایک کامیاب، ذہین اور خوبصورت انسان بن چکا تھا، جس کے ساتھ میری دنیا مکمل تھی۔ اس نے اپنی محبت، محنت اور قربانیوں سے مجھے وہ سب کچھ دیا جس کی میں نے کبھی تمنا کی تھی۔ جب میں اس نئے گھر میں آئی تو سب کچھ بہت مختلف لگ رہا تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال تھا کہ شاید ماموں میرا اور عدیل کا رشتہ مضبوط کر دیں گے اور یہ گھر میری نئی زندگی کی ایک نئی امید بنے گا۔ میرے دل میں چپکے سے یہ خیال بھی آیا تھا کہ شاید اب وہ وقت آ چکا ہے جب عدیل مجھ سے محبت کرے گا اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی زندگی کے نئے باب کا آغاز کریں گے۔ میں نے اپنی طرف سے بہت سے خواب بننے شروع کر دیے تھے، جیسے ہم دونوں مل کر زندگی کے ہر مرحلے کو آسان بنائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ہنسیں گے اور محبت میں گزارے جانے والے ہر لمحے کو اہمیت دیں گے۔ لیکن جلد ہی مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ وہ خواب صرف خواب ہی رہیں گے، کیونکہ عدیل کا رویہ میری طرف بہت سرد تھا اور اس کی نظر میں میرے لیے کوئی بھی اہم جگہ نہیں تھی۔ اس نے کبھی بھی مجھے اہمیت نہیں دی اور نہ ہی کبھی میری طرف دل سے نظر اٹھا کر دیکھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں میں زیادہ دلچسپی دکھاتا تھا اور اس کے لیے میں بس ایک بے معنی وجود بن کر رہ گئی تھی۔ عدیل کا رد عمل میرے لیے ہمیشہ سے ایک معمہ تھا، کیونکہ جب بھی میں اس کے قریب آتی وہ اپنی توجہ دوسری لڑکیوں کی طرف منتقل کر دیتا تھا اور مجھے ایک نظر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ یہ سب میرے لیے ایک تکلیف دہ حقیقت بن چکا تھا اور میں جان چکی تھی کہ عدیل کبھی بھی میرے دل میں وہ جگہ نہیں بنا سکتا جو میں نے اس کے لیے اپنے دل میں رکھی تھی۔ یہ ایک ایسی حقیقت تھی جو مجھے مسلسل تکلیف دیتی تھی، لیکن پھر بھی میں اپنے جذبات کو چھپانے کی کوشش کرتی تھی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ شاید کسی دن کچھ بدل جائے، لیکن وہ کچھ نہیں بدلتا تھا اور میں نے یہ جانا کہ عدیل کے دل میں میرے لیے محبت نہیں تھی۔ اسی دوران ایک دن جب ہمارے پڑوس میں وہ مکین اعظم آ گیا، میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ یہ جن زادہ جس نے مجھے اپنی محبت سے آشنا کیا، یہ ایک مختلف نوعیت کا انسان تھا۔ میں نے پہلی بار جب اسے دیکھا تو مجھے عجیب سا لگا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا جس کی آنکھوں میں کچھ خاص تھا۔ وہ ایسا تھا جسے میں کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہ دیکھ پاتی۔ اس کے ساتھ بات کرنا ایک نیا تجربہ تھا اور اس میں ایک محبت تھی جو میری زندگی میں پہلے کبھی نہیں تھی۔ مجھے جب بھی بازار جانا ہوتا وہ ہمیشہ میرا ساتھ دینے آ جاتا، میری مدد کرتا اور ساتھ چلتا۔ میں اور وہ اکثر ہنسی مذاق کرتے اور مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ اس کے ساتھ وقت گزارنا میری دنیا کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے۔ عدیل جب ہمیں ساتھ دیکھتا تو اس کی آنکھوں میں چمک آ جاتی، جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ ہمیں مسلسل اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا، کبھی فون پر بات کرتا، کبھی مجھ پر تنقید کرتا۔ اس کے رویے سے مجھے یہ واضح ہو گیا کہ وہ میرے قریب آ کر میری زندگی میں مداخلت کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کے اثر سے آزاد ہو کر اپنی زندگی کی سمت بدلوں گی۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور وہ مجھے کبھی نہیں چاہے گا ویسے جیسے کہ عاظم چاہتا تھا۔ عاظم کی محبت میرے لیے ایک نیا احساس تھا اور میں نے اس کے ساتھ اپنے رشتے کو ہمیشہ خالص اور سچا سمجھا۔ اس کی محبت میں وہ گہرائی تھی جو میں نے کبھی عدیل سے نہیں دیکھی تھی۔ وہ ہمیشہ میری پرواہ کرتا تھا، میرے احساسات کا احترام کرتا تھا اور میری زندگی میں خوشی اور سکون کا باعث بن رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہر لمحہ گزارنا ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دنیا کی تمام خوشیاں میرے قدموں میں ہوں۔ اس دوران عدیل کی جلن اور حسد بڑھنے لگے تھے۔ جب بھی وہ مجھے اور عاظم کو ساتھ دیکھتا، اس کے چہرے پر ایک عجیب سا غصہ اور نفرت نظر آتی۔ وہ میری محبت اور خوشی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کے لیے یہ حقیقت اتنی تکلیف دہ تھی کہ میں اس سے آزاد ہو چکی تھی اور اب عاظم کی محبت میں غرق ہو چکی تھی۔ عدیل نے میرے ساتھ سختی کرنے کی کئی بار کوشش کی، کبھی مجھے روکا، کبھی مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ میں کسی دوسرے کی محبت میں رچ بس چکی ہوں اور اس کا ماضی اب میرا نہیں رہا۔ عاظم کی محبت نے مجھے وہ سکون اور محبت دی جس کی میں ہمیشہ تلاش کر رہی تھی اور میں نے یہ جانا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا۔ اس کے ساتھ مجھے ایسا لگا جیسے میری دنیا مکمل ہو گئی ہو۔ میری آنکھوں میں اس کے لیے محبت کی ایک نئی روشنی تھی اور اس کا ساتھ مجھے ہر دن خوشی دے رہا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا تھا کہ میں عدیل کی جلن اور حسد سے آزاد ہو کر عاظم کے ساتھ اپنی محبت میں راضی رہوں گی اور میری یہ محبت اس بات کا ثبوت بنے گی کہ وہ ہمیشہ میرا ہے۔ عاظم کی جانب سے رشتہ مانگنے کی بات میری زندگی کے اہم ترین لمحات میں سے ایک تھی۔ جب وہ مجھے اپنی محبت کا عہد کرنے کے بعد انسان بن کر سامنے آیا تھا تو اس کا پہلا اہم قدم یہ تھا کہ وہ میرے خاندان کے سامنے اپنی نیت صاف کرے اور ایک نئے رشتے کی درخواست کرے۔
یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے حقیقتاً اپنی محبت کو ثابت کرنے کے لیے اپنے ماضی کی ساری پیچیدگیاں مٹا دی اور ایک انسان بن کر میرے خاندان کو اپنی نیک دلی کا یقین دلایا۔ ایک دن عازم میرے ماموں کے گھر آیا اور اس نے اپنی محبت کی بات کھل کر ان کے سامنے رکھی۔ وہ اب ایک مکمل انسان بن چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں وہ احترام اور عاجزی تھی جو صرف ایک سچے دل سے محبت کرنے والے انسان میں ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اپنے جذبات اور ارادوں میں اتنا صاف تھا کہ اس کا اعتماد اور صاف گوئی میرے خاندان کے افراد کے دلوں میں ایک خاص مقام پیدا کر گئی۔ میرے ماموں، جنہیں ہمیشہ میں نے ایک محافظ کی طرح جانا تھا، اس لمحے میں ان کے دل میں ایک نیا تاثر پیدا ہوا۔ عازم نے بڑے ادب سے میرے ماموں سے درخواست کی کہ وہ مجھے آمنہ کو اس کا شریک حیات بنا دیں اور ان کے خاندان میں اس کی اہمیت کو تسلیم کر لیں۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد اور محبت کا اظہار اس طرح کیا کہ میرے ماموں کی آنکھوں میں شک کا کوئی موقع ہی نہیں رہا۔ وہ جان چکے تھے کہ عازم کی محبت صرف ایک خواہش نہیں بلکہ ایک ایسا عہد تھا جس کی سچائی اور خلوص میں کوئی کمی نہیں تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ اب ایک معمولی انسان کی طرح زندگی گزارے گا اور وہ اپنی زندگی کی ہر خوشی اور دکھ کو میرے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے۔ عازم کا یہ قدم میرے خاندان کو یقین دلانے کے لیے کافی تھا۔ ماموں اور میری مامی نے شروع میں تھوڑی بہت مخالفت کی، لیکن عازم کی شرافت اور سچے ارادوں کو دیکھتے ہوئے وہ دونوں بھی نرم پڑ گئے۔ عازم نے میرے خاندان کے تمام افراد کو اپنی نیک نیتی، محبت اور اقرار کی صورت میں ایک ایسا پیغام دیا جس نے سب کو قائل کر لیا۔ اس کی باتوں میں اتنی سچائی اور شدت تھی کہ کوئی بھی شخص اس سے انکار نہیں کر سکا۔ آخر کار میرے ماموں نے اسے قبول کیا اور میری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ اس کے بعد میری زندگی میں سکون آ گیا جس کی میں ہمیشہ سے آرزو مند تھی۔ عازم کا رشتہ مانگنا میرے خاندان کی نظر میں ایک غیر معمولی قدم تھا اور اس کی محبت کے عہد نے ہمارے رشتے کو مضبوط کر دیا۔ اب میں جان چکی تھی کہ جنزادے کی محبت اور میری قسمت کا یہ نیا سفر ایک حقیقی اور مضبوط رشتہ بننے جا رہا تھا۔ شادی کے بعد میری زندگی میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا میں نے کبھی خواب نہیں دیکھا تھا، اور یہ وہ مقام تھا جہاں میری محبت اور قربانی دونوں ایک ساتھ یکجا ہو گئیں۔ عازم اور میری شادی ایک ایسا اتحاد تھا جس کی جڑیں صرف مادی دنیا میں نہیں بلکہ کسی اور طاقت کے زیر اثر تھی۔ جنزادہ، جو کبھی ایک پراسرار وجود تھا، اب میرے ساتھ انسان بن کر زندگی گزارنے آیا تھا، اور یہ اس کی محبت کی سب سے بڑی قربانی تھی۔ ہمارے درمیان جو رشتہ تھا وہ صرف ایک عام انسان کا رشتہ نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک خاص قسم کی قربانی، تقدیر اور محبت کی طاقت تھی۔ شادی کی رات جب ہم نے ایک دوسرے کو اپنی زندگی کے ساتھی کے طور پر چنا تو ایک نیا باب کھولا۔ عازم کے لیے انسان بن کر زندگی گزارنا اور میرے ساتھ ایک انسان کی طرح رہنا اس کے لیے ایک بہت بڑی قربانی تھی۔ وہ اب نہ صرف میری محبت تھا بلکہ ایک مکمل انسان کی طرح میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں چھپی ہوئی محبت کو سمجھتا تھا اور میرے دل کی گہرائیوں میں اس نے اپنا مقام بنا لیا تھا۔ ہم دونوں کے درمیان محبت کی زبان میں جو کچھ ہم نے محسوس کیا وہ صرف ہمارے دلوں میں تھا۔ کبھی کبھی رات کے وقت جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوتے، عازم کی آنکھوں میں وہ گہرائی اور سچائی ہوتی جو صرف ایک جنزادے کی نہیں بلکہ ایک انسان کی ہوتی۔ اس کی محبت جو پہلے کبھی میری زندگی کا حصہ نہیں تھی، اب میری سانسوں میں بسم اللہ بن چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی محبت کا کیا مطلب ہے، اور میں بھی جانتی تھی کہ وہ مجھے صرف اس لیے چاہتا تھا کیونکہ میں نے اسے آزاد کیا تھا، اور وہ اس محبت کو کبھی کم نہیں ہونے دے گا۔ لیکن جیسے ہی ہماری شادی کا آغاز ہوا، ایک نیا راز بھی ہماری زندگی کے اندر سرایت کر گیا۔ وہ پراسرار طاقتیں جو کبھی ہمارے رشتے کا حصہ تھیں، اب محبت میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ وہ جنزاد جو کبھی خون کے رشتے میں بندھا تھا، اب ایک انسان بن کر میرے ساتھ تھا۔ لیکن کچھ نہ کچھ خاص تھا۔ یہ محبت، قربانی اور ان طاقتوں کا امتزاج ہمیں ایک نئے راستے کی طرف لے کر جا رہا تھا، جہاں صرف ہم دونوں کی محبت تھی اور باقی سب کچھ صرف ایک جادو کی طرح تھا۔ ہماری زندگی کی کہانی اب بھی جاری تھی، ایک نئی سمت میں۔ ہم دونوں نے اپنی محبت کو ایک نیا رنگ دیا، اور وہ پراسرار طاقتیں جو کبھی ہمیں الگ کر سکتی تھیں، اب ہماری محبت میں ضم ہو گئی تھی۔ اب ہمارے درمیان جو بھی تعلق تھا وہ صرف ایک انسان کی محبت کی طاقت تھی، اور میں جانتی تھی کہ عازم ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، چاہے کوئی بھی طاقت ہماری محبت کے سامنے آ جائے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔